گزشتہ سبق میں مولانا آپ نے پڑھا کہ ادلہ شرعیہ 4 ہیں بھائی. اول قرآن، ثانی حدیث، ثالث اجماع اور رابع قیاس ہے مولانا. وجہ حصر اس کی یہ ہے، وجہ حصر مولانا 4 میں کیوں بند کیا ادلہ، 4 ہی کیوں ہیں بھائی؟ وجہ حصر یہ کہ وہ دلیل شرعی یا وحی ہوگی یا اجتہاد مولانا. یا وحی ہوگی یا اجتہاد مولانا. اگر وحی ہے تو پھر وہ مطلوع ہوگی یا غیر مطلوع. مطلوع میم تا 2 نقطوں والی مولانا، لام واو، مطلوع. مطلوع وہ جس کی تلاوت کی جائے. تو وہ وحی کیا ہوگی؟ یا مطلوع ہوگی یا غیر مطلوع. بھائی اگر مطلوع ہے تو وہ قرآن ہے، اور اگر غیر مطلوع ہے تو وہ حدیث ہے. قرآن کیا ہے؟ اس کی کیا کی جاتی ہے مولانا؟ تلاوت کی جاتی ہے. تو وحی مطلوع ہوگی یا غیر مطلوع. اگر مطلوع ہے تو وہ قرآن ہے، اور اگر غیر مطلوع تو وہ حدیث ہے. اور اگر وہ اجتہاد ہے، وہ دلیل شرعی کیا ہے؟ اجتہاد ہے. تو پھر وہ اجتہاد ہوگا تمام مجتہدین کا یا بعض مجتہدین کا. یا بعض مجتہدین کا. اگر وہ اجتہاد ہو تمام مجتہدین کا تو وہ اجماع ہے. تو وہ اجماع ہے. اور اگر اجتہاد ہے بعض مجتہدین کا تو وہ قیاس ہے. تو وہ قیاس ہے. وجہ حصر سمجھ میں آئی بھائی؟ دلیل شرعی بھائی یا وحی سے ہوگی یا اجتہاد یعنی غیر وحی سے. اگر وحی ہے تو پھر وہ مطلوع ہوگی، تلاوت کی جاتی ہے یا تلاوت نہیں کی جاتی. تو اگر تلاوت کی جاتی ہے تو وہ کیا ہے؟ قرآن ہے اس کی تلاوت. اور اگر غیر مطلوع ہے تو وہ حدیث ہے. وہ بھی وحی ہے لیکن غیر مطلوع ہے، تلاوت نہیں کی جاتی. اور پھر اگر وہ وحی نہیں ہے مولانا دلیل شرعی بلکہ کیا ہے؟ غیر وحی ہے، تو پھر یقیناً اجتہاد ہوگا. اور اجتہاد پھر مولانا تمام یا تو تمام مجتہدین کا ہوگا، تمام کی رائے اس مسئلے میں وہی ہوگی. تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ اجماع کہلائے گا. اور اگر بعض کی رائے ہے، بعض کی رائے دوسری ہے تو پھر یہ کیا کہلائے گا؟ قیاس کہلائے گا. یہ ہے وجہ حصر مولانا. اسی لیے 4 میں بند کیا. ادلہ شرعیہ کی 4 ہی قسمیں ہیں. تو سب سے پہلے البحث الاول فی کتاب اللہ تعالی. بحث اول کس کے بارے میں ہے؟ کتاب اللہ کے بارے میں ہے مولانا، قرآن جو ہے. تو یاد رکھو مولانا قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے. قرآن الفاظ اور معنی دونوں کا نام ہے. اور لفظ اور معنی میں 5 قسم کے تعلقات ہیں. لفظ اور معنی میں
قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے مولانا، نظم اور معنی دونوں کا نام ہے۔ قرآن کے لیے ویسے نظم کا لفظ کہتے ہیں، ادب کے لیے، ادب کے لیے سمجھ میں آیا؟ قرآن کے جو الفاظ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ نظم کہتے ہیں ادب کے طور پر، لیکن چونکہ ابھی آپ نے اصطلاح پڑھی نہیں تو اس لیے میں نے لفظ ہی بولا وہاں۔ تو قرآن کس کا نام ہے؟ لفظ اور معنی کا، یا یوں کہو نظم اور معنی کا نام ہے۔ اور یہ لفظ اور معنی میں 5 قسم کے تعلقات ہیں، 5 تعلق ہیں مولانا۔ اول وضع، کہ لفظ کس معنی کے لیے وضع ہے۔ اول وضع، کہ لفظ کس معنی کے لیے وضع ہے۔ دوم استعمال، کہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، کہ لفظ کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ تیسرا اور چوتھا تعلق ظہور اور خفا کا ہے۔ تیسرا اور چوتھا تعلق ظہور اور خفا کا ہے۔ ظہور اور خفا کا ہے کہ کوئی معنی کسی لفظ سے کتنا ظاہر اور یا کتنا خفی ہے، کہ کوئی معنی کسی لفظ سے کتنا ظاہر یا کتنا خفی ہے۔ اور پانچواں تعلق دلالت کا ہے، اور پانچواں تعلق دلالت کا ہے کہ لفظ کس معنی پر دلالت کر رہا ہے، کہ لفظ کس معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ تو یہ 5 قسمیں سمجھ میں آئی بھئی آپ کو؟ لفظ قرآن کس چیز کا نام ہے؟ لفظ اور معنی، یعنی نظم اور معنی۔ اور لفظ اور معنی میں کتنے تعلق ہیں؟ 5۔ اول کیا ہے؟ وضع۔ دوم کیا ہے؟ استعمال۔ سوم چہارم کیا ہے؟ تیسرا ہے ظہور۔ چوتھا کیا ہے؟ خفا۔ اور پانچواں دلالت۔ تو وضع کے مولانا اس لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ استعمال، کہ کس معنی میں وضع، تو اس معنی کے لیے استعمال کس معنی میں ہو رہا ہے۔ پھر ظہور ہے کہ یہ معنی اس لفظ سے کتنا ظاہر ہے، یا خفا ہے کہ یہ معنی جو ہے اس لفظ سے کتنا خفی ہے مولانا۔ اور پھر پانچویں قسم کیا ہے؟ دلالت، کہ یہ لفظ اس معنی پر دلالت کر رہا ہے یا دلالت نہیں کر رہا۔ بھائی سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ 5 قسمیں ہوئی۔ پھر ہر قسم کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں مولانا۔ پھر ہر ایک کے اعتبار سے 4 قسمیں ہیں۔ پھر ہر ایک کے اعتبار سے
चार किस्में हैं, चार किस्में हैं। तो कुल कितनी अक़साम हुई भाई? हाँ, हिसाब 20 से ऊपर, 10 से ऊपर चला गया भाई। 5 हैं, हर एक के 4 हों, कितने बन गए? 20। तो कुल 20 किस्में हुई भाई। तो कुल 20 किस्में हुई भाई। तो वज़ा के एतबार से लफ्ज़ की 4 किस्में हैं। वज़ा के एतबार से लफ्ज़ की 4 किस्में हैं। खास, आम, मुश्तरक और मुअव्वल। मीम वाव लिखें, मीम वाव और वाव पर हमजा डालें और फिर एक और वाव आगे लिखें। मीम वाव पर हमजा और फिर एक और वाव मुशद्दद लिखें, उस पर शद लिखें और लाम मौलाना। लिख लिया भाई? मुअव्वल। तो वज़ा के एतबार से कितनी किस्में हुई? 4 किस्में हुई, खास, आम, मुश्तरक और मुअव्वल मौलाना। तो सबसे पहले खास को जिक्र करेंगे, देखिए मौलाना। फसलुन फिल खास, ये फसल है खास के बारे में। वल आमी, और आम के बारे में। फल खासु लफ्ज़ुन वुज़िअ लिमानन मालूमिन औ लिमुसम्मन मालूमिन। खास ऐसा लफ्ज़ है जिसको वज़ा किया गया हो लिमानम मालूमिन, एक माने मालूम के लिए, औ लिमुसम्मन मालूमिन, या एक मुसम्मे मालूम के लिए, अलल इनफिरादी, इनफिरादी तौर पर, इनफिरादी तौर पर। यानी वो माने मालूम और मुसम्मे मालूम मुनफरिद हो मौलाना, यानी अकेला हो, अकेला। यहां 2 लफ्ज है, एक मौलाना माना और एक मुसम्मा। माना से मुराद है वसफ। माना से मुराद क्या है? वसफ है, वसफ है। वसफ है। वसफ किसे कहते हैं मौलाना? जो खुद कायम न रह सके मौलाना, जो अपने वजूद में गैर का मोहताज, गैर के साथ पाया जाए मौलाना। जो अपने वजूद में किसका मोहताज हो? गैर का मोहताज हो मौलाना। मसलन आप कहते हैं जैद बड़ा बहादुर है भाई। अब बहादुरी एक वसफ है भाई, और ये बहादुरी खारिज में अकेली आप मुझे दिखा सकते हैं भाई? कहीं बहादुरी मुझे दिखाओ जरा भाई। भाई इसका अपना कोई वजूद ही नहीं है, ये हमेशा क्या होगी? किसी न किसी जात के साथ कायम होगी मौलाना। ये वसफ किसी जात के साथ कायम होगा। मसलन ये अब किस में पाई जा रही है? जैद में। जैद नहीं है तो फिर वो बहादुरी भी नहीं है भाई। इसी तरह मौलाना सफेदी है, स्याही है, इल्म है, जहल है, ये भी सारे क्या हैं? औसाफ। ये भी अपने वजूद में किसके मोहताज हैं? गैर के मोहताज हैं, गैर के साथ कायम होंगे। इनका अपना कोई वजूद नहीं अलग भाई। इल्म का कोई अलग वजूद है? नहीं, अलग नहीं भाई। जहल भी इसी तरह है मौलाना। किसी शख्स में इल्म होगा, उसके साथ कायम होगा। किसी शख्स के अंदर जहल होगा मौलाना। इसी तरह सफेदी और स्याही है। सफेदी का भी अपना अलग कोई वजूद नहीं, हमेशा किसी चीज के साथ कायम होगी। जैसे इस वक्त किसके साथ कायम है आप देख रहे हैं? दीवार के साथ भाई।
سیاہی بھی اسی طرح. آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا بھائی سفیدی تو الگ قائم ہم نے دیکھی ہے بھائی. بازار سے پینٹ کا ڈبہ لاتے ہیں اس میں صرف سفیدی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ارے نہیں بھائی، وہ پانی وہ کیمیکل ساتھ نہیں ہے اس کے بھائی، اس کے بغیر ہو سکتی ہے وہ نہیں ہو سکتی مولانا. خالص سفیدی ہو مولانا، اس کا اپنا کوئی، یہ جب بھی قائم ہوگی کسی ذات کے ساتھ قائم ہوگی. کپڑے سیاہ ہیں مولانا، اب یہ کپڑے نہ ہوتے تو اس سیاہی کا اپنا علیحدہ کوئی وجود نہ تھا مولانا. چونا ہے مولانا، آپ کہیں گے چونا تو سفیدی بھائی وہ بھی الگ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ مٹی ہے جو جس کے اندر بالکل سرایت کر چکی ہے سفیدی، اس کے ہر جز میں سفیدی ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا مولانا. السلام علیکم. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ تو معنی سے کیا مراد ہے مولانا؟ وصف. اور وصف کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے وجود میں غیر کا، جو اکیلا خود قائم نہ رہ سکے. اور اس کے مقابلے میں ایک ہوتی ہے عین، ذات مولانا، جس کا اپنا ایک وجود ہوتا ہے. جیسے زید ہے مولانا، زید کا اپنا ایک وجود ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟ جیسے آپ کی عینک ہے مولانا، عینک کا ایک اپنا وجود ہے. آپ کا قلم ہے، اس قلم کا اپنا ایک وجود ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو کہتے ہیں خاص ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو ایک معنی معلوم کے لیے، یا ایک مسمى، ایک وصف معلوم کے لیے، یا ایک ذات معلوم کے لیے. مسمى سے کیا مراد ہے؟ ذات. ایک ذات معلوم کے لیے مولانا. تو چیزیں دو ہی قسم پر ہیں مولانا، کچھ کا اپنا وجود ہوگا علیحدہ قائم رہ سکتی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہیں. تو دونوں آ گئے بھائی. علی الانفرادی یعنی اکیلے ہو بھائی، وہ مسمى معلوم بھی کیا ہو؟ اکیلا ہو. اور وہ وصف معلوم بھی کیا ہو؟ اکیلا ہو. یعنی اس کے ساتھ اور افراد نہ ہو مولانا، اور افراد نہ ہو، اکیلا ہو. مثلا زید ایک آدمی کا نام ہے یا دو کا؟ ایک کا. آپ کہیں گے دو تین کا نام بھی کبھی زید ہوتا ہے، ایک ہی جماعت میں دو تین لڑکوں کا ایک جیسا نام ہوتا ہے. بھائی وہ وضع ہی الگ ہے، اس کے لیے الگ وضع زید، اس کے لیے الگ وضع زید، تیسرے کے لیے ایک ہی وضع میں. یہ کس کے لیے ہے؟ ایک ذات کے لیے. سمجھ میں آیا؟ والدین نے جب رکھا تھا تو صرف اس کے والدین نے اسی کا نام کیا رکھا؟ اس کے والدین نے الگ وضع کیا، اس کا نام زید رکھا. تیسرے کے والدین نے الگ اس کا نام. تو ہر ایک نے کس کے لیے وضع کیا؟ ایک ذات کے لیے وضع کیا. سمجھ میں آیا؟ تو وہ معنی بھی اکیلا ہو، یعنی اس کے افراد نہ ہو مولانا، اور وہ ذات بھی اکیلی ہو، اس کے افراد نہ ہو. مثلا مولانا مرض ہے، مرض ایک وصف ہے مولانا، اس کی جمع کیا ہے؟ امراض آئی. اب مرض کا تو ایک ہی معنی ہے مولانا، لیکن جب آپ نے کہا امراض، اب کم از کم یہ جمع بن گئی، اور جمع کا اطلاق کتنے پر ہوتا ہے؟ تین پر. تو کم از کم تین افراد ہوں تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے؟ تو اب امراض افراد ہیں مولانا. سمجھ میں آیا؟ تو یہ اس کو خارج کر دیا اس کے ذریعے. جب انہوں نے علی الانفراد کی قید لگائی تو اس کو کیا کر دیا؟ خارج کر دیا. یعنی اس کے افراد نہیں ہونے چاہیے. مرض ایک ٹھیک ہے، اس کے افراد نہیں، لیکن امراض کے تو کیا ہیں؟ افراد ہیں. وہ کیا ہوا؟ اس تعریف سے خارج ہوا. سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟ چلیے مولانا، هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.